So good morning, everyone. Thank you for coming on a Sunday morning. We're going to start this very special event with the recitation of Quran by Brother Irfan. So, Brother Irfan, are you going to recite? So, yeah, inshallah. Bismillah. You can take the mic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Jazakallah on the beautiful recitation. I'm going to invite another beautiful voice of our dear brother Zahid Abbas for a nod. Everyone's aware of Zahid Abbas and his beautiful voice, and inshallah it's going to entertain us inshallah. Firstly, it's a great pleasure for me to be here celebrating the great works of all the people, especially our uncle, for what he's done for the community as well as the mosque and for everyone else around him. It is the month of Rabiul Awwal, thank you, and it's the birth of our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I'd like to just recite a short nat in honor of the most beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur sakoin tazam ho jaye salam ke liye hazir gulam ho मैं सिर्फ तेरे
कभी जो उनके गले में कयाम हो जाए हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के सलाए चंदगान हो जाए हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो Amazing. We wish you could just continue, brother. Thank you, Zahid. Bismillah. The history of Harrow Mosque, or Harrow Central Mosque, spans almost 40 years. So it starts around circa 1985. And we're all here because of the incredible efforts, dedication, a dedication that none of my generation has anymore. The dedication of our elders here, so many of them are sitting here, who gave 40 years, men and women, who gave 40 years of commitment, weekends, evenings, day and night. Their money, their blood, sweat and tears, and that's why we're here in this hall today. We're going to hear some of those stories, and please don't forget to get a copy yourself of not just the history of Harrow Masjid in English and Urdu, but my dad has saved every document, every letter, every event, every meeting, every photo, when Boris Johnson came, when Sadiq Khan came, when the EDL came, everything he kept in his folders. And it's all in the books. In the middle, you have the appendices with all the pictures of the history of this great building. And somehow he kept letters even from before, when it was the Islamic Academy of Harrow. It was before the masjid started. And those letters, it's fascinating to see the history. And a lot of people don't know. But the minbar of the old masjid, the minbar that was built with my dad's own hands, it went to a museum in Italy, in Venice. And it was recreated in Venice. So someone appreciated the art and the efforts and all the others, and there's too many to mention. But I'm going to say one thing because we have a limitation of time. And behind me and in front of me is literally hundreds of years of life experience. If you put 50 years to each elder here, we could be here for a very long time. So I'm going to keep each speech to 15 minutes, and I'm going to remind all of you when there's 5 minutes to go and 1 minute to go. Otherwise, literally, we could hear all of your experiences for hours. And we want to keep it really succinct and to the point, inshallah. So my first speaker will be the General Secretary of Harrow Central Masjid, Nadeem Bhai. You can do Urdu and English, or one or the other, or a combination. There's a lot of young people here. Really happy to see the young people here. But Nadeem Bhai, 15 minutes I'll give you, inshallah, and I'll wrap you up, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, respected ladies and gentlemen of Harrow Central Mosque. I won't take 15 minutes. I've been asked 15 minutes, but I told myself I'll take 10 minutes. I don't know about that. But when Imran Bhai gave me book, I normally, it's my habit, when I read a book, I don't only read it, I try to absorb it. So मैंने कोशिश की कि मैं बुक को इस तरह पढूं कि उसको absorb करूं. मुझे याद है अपने कॉलेज का दौर जब एक बार मुझे मौका मिला शहाबनामा पढ़ने का, कुदरतुल्लाह शहाब साहब का. वो मेरा कॉलेज का दौर था, यूनिवर्सिटी का दौर था, जुबैरी साहब सुन रहे. तो जब मैंने दोपहर को उस किताब को खत्म किया तो उनको मैंने अपनी ख्वाब में पाया. लिटरली मतलब मैं
ان کو دیکھا. جس طرح میں نے عبداللہ قریشی صاحب کی کتاب کو پڑھا, مجھے اس میں جو ایک چیز نظر آئی پڑھنے کے بعد, صرف میں اردو والا حصہ پڑھ سکا ہوں. وہ ایسے تھا کہ جیسے عبداللہ قریشی صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں, اور ان لڑکوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کی کنورسیشن کی حیت کو, اس کی شکل کو چینج نہیں کیا. جس طرح یہ بات کرتے ہیں قریشی صاحب, اسی لہجے میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. ویری انفارمیٹو. شروع سے میں آتا ہوں, جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا 61 اور 63 کا, تو وہ دور ایک ایسا دور تھا, اس دور کے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, زبیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ قریشی صاحب ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے 63 پہ میٹرک کیا تھا, قریشی صاحب نے 61 کی. جب میں نے سلف کی شکل دیکھی وہاں پہ, تو مجھے اپنی والدہ کا وہ سرٹیفکیٹ یاد آ گیا. میرے والد 63 میں ان بی اے کے اسٹوڈنٹ سے ڈگری کالج میرپور میں, قریشی صاحب جانتے ہیں. تو اس وقت وہ لٹریری سوسائٹی ہوتی تھی, میگزین لکھتا تھا سروش, اس کے وہ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے. تو اب یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا کہ مجھے بھی موقع مل گیا ہیرو میں اس پوسٹ پہ لایا گیا, یا جس طرح اللہ تعالیٰ جو خدمت لینا چاہتا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لینا ہوتی ہے, وہ کہیں بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ اسٹیج پہ لے آتا ہے. عبداللہ قریشی صاحب جس طرح انہوں نے اس مسجد کے کام کا آغاز کیا, یہ میں جب نارملی جمعے کے خطبے پہ جب آ کے جب وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں, تو میں کچھ سوچ کے نہیں آتا. جس پہ میری نظر پڑتی ہے, بعض اوقات عبداللہ قریشی صاحب پہ نظر پڑتی ہے, تو مجھے وہ پوری ہسٹری یاد آ جاتی ہے, بلال سے لے کے عبداللہ تک. جس طرح انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے, سارا مینشن کیا, اپنا تعارف جس طرح انہوں نے اپنے کتاب میں کرایا ہے, ماشاءاللہ ان لوگوں کے خون میں شامل ہے. ان 60s اور 70s کے جو لوگ ہیں, وہ لینگویجز میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کارنامہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے جس طرح یہ کتاب لکھی ہے, ان کی اس بیک گراؤنڈ کا, اس کے پس منظر کا پتہ چلتا ہے. اب تو بچے ہمارے سی لینگویج سیکھتے ہیں, جاوا سیکھتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے آج کل کے بچے آئی ٹی کے ماہر ہیں. لیکن اس دور کے جو یہ بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, زبیری صاحب, عبداللہ صاحب, یہ کتابیں پڑھنے کی اور کتابیں لکھنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو سعادت ان کو جو نصیب ہوئی ہے کتاب لکھنے کی, مجھے اس کی, جب میں اس مسجد میں آیا تو مجھے اس کی گواہیاں, بندہ جب چلتا ہے آتا ہے تو اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, اس مسجد میں میرے دو بزرگ ہیں, ایک مجھ سے چھوٹا ہے, ایک مجھ سے بڑا ہے, ایک حافظ اکرم صاحب اور دوسرے احمد اکرم زادہ. ابھی کو نام ہی دیا تو دروازے پہ آ گئے ہیں. تو یہ جب کبھی بھی ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں, ترائی میں ہوتے ہیں, تو ان کا ذکر ہوتا ہے کہ حافظ اکرم صاحب اسپیشلی بڑے دل سے, بڑے لیڈر سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن مراحل سے یہ گزرے ہیں. اس کے بعد جب کبھی مسجد میں کوئی کنسٹرکشن کا کام, کوئی ایشو سامنے آتا ہے, جب کسی چیز پہ میں ہاتھ لگاتا ہوں, اکثر ایک چیز میں کہا کرتا ہوں عبداللہ صاحب کے قریشی میں, I can find his fingerprints in everywhere. It's not only him, ربانی صاحب, فضل چودھری فضل رحمان صاحب, یہ سارے ایسے بندے ہیں کہ جس طرح بھی کسی مسجد کے, میری عادت کا شاید ایک حصہ ہے کہ جو بھی کام مسجد کا آگے آتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں اس کو خوش سلوکی سے کیا جائے. تو جو بھی میں لیڈ لینا چاہتا ہوں, ان سے لیڈ لیتا ہوں کہ یہ پہلے کیا کرتے رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے جس طرح اس چیز کو چلایا, پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے کنٹریبیوشن کا ذکر کیا ہے کہ جن مراحل سے یہ گزرے ہیں, خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جس طرح انہوں نے کلیکشن کی, I can feel it. مجھے پتا ہے کہ کلیکشن اور مسجد کا کتنا گہرا تعلق ہے. ایک جگہ میں کتاب میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے کیا کہ پہلی دفعہ کلیکشن ہوئی 7,000 پاؤنڈ. تو مجھے تھوڑا سے اعداد جمع کرنے کا شوق ہے, تو پھر انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ پہلی بڑی کلیکشن تھی 2,500,000. تو میں فگر ایڈ کرنے کے لیے بیٹھ گیا. تو جو میں نے چیک دیکھا, اس کے اوپر جو ڈیٹ میں نے وہ بھی لکھ رہا تھا, میں نے ایڈ کی, ڈیٹ تھی 17/8/2009. سارے کو میں نے ایڈ کیا تو آیا 7. اس کے بعد جب میں نے چیک کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا 2,507,000. پھر آخر پہ میں نے سوچا کہ مسجد کا نمبر کیا ہے, 34, 3 + 4 7. سو نیومرالوجیکلی میں دیکھ رہا تھا کہ 7 کا حصہ ہماری ہیرو مسجد میں کوئی اس کو خصوصی اہمیت ہے. یہ صرف اس لیے مجھے فگر بنانی پڑی کہ عبداللہ قریشی صاحب نے ذکر کیا ہوا تھا پہلی کلیکشن وہ 7,000. تو کلیکشن میں میری دلچسپی کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جب فرائیڈے کو میں جب ڈیٹیل میں تھا, تو اس وقت بھی مجھے اس وقت اس اماؤنٹ کی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں یہ پریزنٹ کرتا ہوں. اور میں نے اپنے سے پہلے جو میرے ہوتے تھے یہاں پہ جو
کلیکشن کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے جس طرح خواتین نے زیور دیا اپنا, بزرگوں نے پیسے دیے, ایک بڑی اماؤنٹ جمع کی گئی. پھر اگلی جنریشن آئی, انہوں نے قرض حسنہ کو کیسے ختم کیا. برادر عرفان, برادر رضوان, دیٹ از اے ہسٹری ایز ویل. اس کے بعد اب جب جن لوگوں کی باری آئی ہے, اب بلڈنگ تو بن چکی ہے. Everything is in smooth structure. But to run this house, Allah subhanahu wa ta'ala, we need lot of efforts. Not to run this, not to maintain this building, to run all the events for all sort of ages, like from age toddler group to the adults. We're trying to do whatever we can. Alhamdulillah, and whenever we feel we need help from our elders, Abdullah Quraishi Sahib is there, Abdul Rahman Sahib is there, Rafiq Sahib, اور غلام ربانی صاحب. ماشاء یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ سارے بیس روٹس ان کو پتہ ہے کہ اس مسجد کو چلانا کیسے ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو عبداللہ صاحب کی یہ کاوش, I have read book so deeply, as I feel his accent in the book is a guidance for me to how to move forward in this mosque, how to take our children, young children and بچے, ان کو ایسے آگے کیسے لے کے جانا ہے. It's a slow effort, it's a slow process, but I know sometimes we make mistakes, we plan something else and we don't get the result whatever we expecting. So اس کے لیے یہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. الحمدللہ ہیرو میں اتنا یہ جو ایریا اس میں اتنی بڑی مسجد. اس کے علاوہ میں جہاں بھی کسی محفل میں بیٹھتا ہوں, کسی بندے کے پاس جب باہر جاتا ہوں, میرا مین ٹاپک جو ہوتا ہے ہیرو سینٹرل ماسک ہوتی ہے. اس سے جب اللہ کا گھر یہ ایسا گھر ہے کہ اس میں جب بندہ کسی کام پہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, اس کو لایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے لاتا ہے. عبداللہ صاحب نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے شاید پلان نہ کیوں لیکن ان سے پلان ہو گئی ہے. میں اس مسجد میں آج کام کر رہا ہوں, طفیل بھائی ہیں, ناصر واشفی ہے, یہ سب ہم لائے گئے ہیں. اس میں ہم سب کی ایک باری ہے, ہم سب نے ہمیشہ نہیں رہنا. اس میں جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, غلام ربانی صاحب, ایک دور میں ان کا میں اناؤنسمنٹ سنا کرتا تھا, برادرز اینڈ سسٹرز, دس از دا کلیکشن اینڈ دس از دا ایونٹ. وہ لفظ, وہ مومنٹ اسٹل ان میرے کانوں میں ابھی بھی گونجتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اس اسٹیج پہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھوں. میں نے کبھی بھی زندگی میں تقریر نہیں کی. میں ہمیشہ بیک پہ رہ کے کام کرنے والے بندوں میں سے ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. لیکن اس باری کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آگے پریزنٹ کر دیا گیا, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں ایز عبداللہ قریشی صاحب کی جو کتاب ہے, اس کا میں ابھی صرف اردو کا حصہ پڑھ سکا ہوں. اس میں تو ایسے جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ایکسنٹ موجود ہے, اس میں انگلش والا بھی پڑھوں گا, لیکن اردو والے سے جو کچھ میں سیکھ سکا اور جو میں نہ سمجھ سکا اس کو میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. اور جو اس میں مجھے سمجھ نہ آئی انسان, تو وہ میں انشاءاللہ میرے اللہ ان بزرگوں کو قائم رکھے ہمارے سروں پہ, ان سے میں کسی وقت بھی ان سے کنسلٹیشن کر سکتا ہوں. میرے ان الفاظ کو سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you, Nadeem bhai, and thank you for keeping to time for this. I'm going to give you a few stories as we go through from my own experience of this masjid. So, when we had the old masjid, the old building, it was just the two homes, two houses. And back in 1986, I remember me and my dad would wake me up for Fajr, and it was really cold, there was no global warming or anything, it was freezing in the winter. And we would go for Fajr in the morning, just me and my dad. And the main hall of the masjid was next door, in one of the homes, the room upstairs, which is almost like a living room. That was the main hall, just the living room. And it was just me, my dad and the imam, that was the whole prayer. Just 3 people. This is 1986. So imagine where we've come from 3 people praying Fajr to today. MashaAllah, at least 50 people pray Fajr every day, and then we have the Jummah prayer. So we've come a very long way, and in there's many stories which I'll add on some of the incredible incidents that happened, which are in the book, inshallah. But before that, I'm going to invite another great speaker, somebody who doesn't need any introduction. If you're in Harrow, Wembley, everybody knows Samir Zabarisab. Make dua for his health as well. All our elders are now
obviously in their 80s. Some of them are, getting on, and make dua for their health, because these are assets that we're losing. Unfortunately, we lost some great people recently, like because we're saying the people that built this masjid. So we make dua for their long lives, the ones that are here, and make dua for those that left us. That Allah give them the highest level in Jannah, the rewards for everything that they've done for us as a community. So, Sumayz Vaisal, I'm going to give you 15 minutes as well, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala khatamil mursaleen. Shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. My dearest brothers, sisters, elders, whoever you are, from whatever profession, whatever jobs you belong to, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My introduction to this masjid, and especially my mother Abdullah Quraishi Sahib, is very strange. I moved to Wembley in June 1986, and my sister and my brother-in-law Ajit Sahib was living in Wheelstone, so I used to travel from Wembley to see them occasionally. And on the way, I saw the masjid, like a house. But it looks like a masjid from inside, and I'm curious as I was. I popped in, and I met a young man. In one hand, he's got a screwdriver, and the other hand, a hammer, I think it was. Always busy, active, going here and there, repairing this thing, repairing that. Sometimes the switch is not working, he's an electrician, plaster is sort of, come up, he's a plasterer. And believe you, he won my heart. And his name is Abdullah Quraishi, my Mohtaram, my mentor in a way. Not very long after that, he asked me, he found out that I'm an accountant by profession, and he asked me, and he reminded me this morning, and I'm grateful that he reminded me. I forget, at my age, you've got nisyan, and sometimes you can't remember the things. And my life has been very active and hectic through my studies and through my teaching at university, and so on and so forth. And my profession as an accountant, of course. I meet the thousands of people. Some of them are sitting here, of course. I was very much impressed, and he asked me, "You're an accountant?" I said, "Yes, alhamdulillah. We give you a task." I don't know. I got worried a little. I don't know what kind of task he's asking me, a poor man, a humble man as I am. I pretend, not pretend, but I am. "Would you like to take over the auditorship of the accounts?" I shook my head and said, "On one condition only, that I will never charge the masajid and the charities." Of course, our bond started from there. It was like, my sisters will know, the tick button. One fits in one part, fits in the other one. And from that day to day, I think we have been one of the best friends, and not friends only, but like brothers. And as I said, he's like my mentor. I took over the task in, I think, 7-8 years, Rahisa, I think. Alhamdulillah, I take it as my honor to be able to serve you, to serve this masjid, and to serve the elders as an accountant. And of course, usko chutti na mili jisne sabak yaad kiya. It's a long story. I will not divulge, and I will not go into this. It's a bit painful, but nevertheless, we are still here. The first time he published a book called Barakah Min Ayman, he invited me, and I came along and I saw the book. And by that time, wallahi, I didn't know he was such a good author. The people usually have one or the other qualities. Either they are good speakers or they are good writers. There are only a very few people in this world you will find
they have the both qualities, that they can write and they can speak at the same time. And I saw the book and I said, my God, I knew about Barkam, you know, Umayyan, but I didn't know the depth that he went to. I think he went to Yemen, am I right in saying? He traveled a couple of countries to get the information, and he wrote the book. And from now on, we got about 6 books on the table. I am grateful to you, my brother. I think we are more than brothers. I keep on saying this because it is coming from my heart. And I cannot be too grateful for the kind of job that you have done. And you made the people aware. The book you sent me about 10 days ago, I read it, and believe you me, I couldn't believe, although I write myself, I couldn't believe the kind of contents way back 1964, 70s, I think 1970s, the content, the way he kept those documents and they reproduced them in the shape of this book. It's very difficult for people, many of us. I'm not talking about other people, I'm talking about myself. It's very difficult to write a book, 1 page or 2 pages, although I write, but I can't. And such a big volume of book with the kind of information which is given for the guidance, for us, for you, and for the new generation. Because it's bilingual, it is in Urdu as well as in English. इससे बेहतर तोहफा हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए क्या हो सकता है, जो कि उन्हें उर्दू से नाबाद होंगे, कम से कम वो अंग्रेजी में पढ़ के उनको इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों से एड्रेस होने का मुझे एहसास है, मैं इसको एहसास ही समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you so much. I have a question for the audience. How many of you have written a book? Anybody here put your hand up if you've written a book? कोई किताब किसी ने लिखी है? हाथ ऊपर करें. One book. You've written a book. My wife has written a book. How many of you want to write a book? Everybody. Everybody wants to be an author. It's a really cool thing. How many of you can write a book at the age of 84? So my dad, this is like his 6th book, and he's still writing another book, so I'd like you Tawfiq to write more books. But Look at the volume. it's 500 pages at the age of 84. So this is a really, really important lesson for us, is we think now I meet people who are 40, 50, they say I'm very old now. You still have 30, 40 years that you can do so much with. You can be so productive and achieve great things. So that was just a thought that came to my mind. The next speaker is the ex-mayor of Harrow, again, somebody who served this masjid day and night, and would like to hear your experiences and your thoughts on the book. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. My brothers and sisters, honorable guests, Pretty Souls, very Saab, I can see my founder members there, Rabbani Saab, Rahman, and many others. And I also welcome former mayor of Brent, Arshad Mahmood Saab. I can see Javed Kamal Saab coming now. They all are the servants of the mosque. I'm going to speak about the history and what we need to do in future, because I'm also involved as a counselor, so I can tell you a bit about that. First of all, Precious Saab, what is your right? You started with the Pakistani food restaurant, then become a writer and publisher. I mean, this is, I've read your 2 books, Aman, and this is the 3rd one. Naveed said that
Nadeem said that he's read every line. I mean, forgive me, I just went through and again, but I got the gist. You haven't missed anybody. I mean, you have the work hard you did right from your coming to this country and then getting involved with the madrasas, and then in 1985 getting this next building. My involvement was from mid-90s through Pakistan Society of Harrow, and I can see Fazlur Rahman Saab and Rabbani Saab, the founder members of Pakistan Society of Harrow. So when I joined, started coming to the mosque, because I was living first in Kent and then I moved to the Pina in late 80s. So I started coming regularly here. Before I was used to go to Islam Center for our Jummah prayers. I'll come back to that. So I can see Javed Kamal Sahib, our involvement started because you were a good team. You all were a very, very good team, hardworking. Rabbani Saab, Fazlur Rahman, yourself, Alyas Khan, Matlub Hussain Saab Marhoom, Azmat Ali Sahab. I mean, there's so many names that I can mention. You are like what you call it, a very strong team. I knew there used to be a lot of differences, but you're always together for the good of this mosque. And then you invited the professionals of the community to come and advise them on certain matters. This is where we formed this friend of mosque. We used to call them advisors to the mosque. And Javed Kamal Sahab, myself, Dr. Farooqi, Dr. Shuja, Ghulam Sarwaz. We five were always there. Whenever there was a small issue, you used to call the meeting, which was very good. I mean, this is the way you run an organization, because as a trustees, you don't know everything. I'm a human being. I can make many mistakes. So that's credit go to you, because you people, Fazlur Rahman and Rabbani Saab, General Secretary, and yourself were the lead, you started that. And then I remember some people used to criticize, because हमारे मुसलमानों का ये है कि हम criticize करना बड़ा easy समझते हैं, हम reactionary बहुत हैं. Well, when it comes to action, we go home and watch TV. This is my experience up to now. We Muslims are lagging behind because of that, because we criticize and we are reactionary. We never take active part in the community or solving the problems. And this is another issue. But some people used to criticize. I said, instead of criticizing, why don't you come into the mosque and do the work these people are doing? Cleaning the bathrooms, repairing, painting, vacuum cleaning. So I used to shut up the people like that. That was the only way. I mean, if somebody criticized, okay. I asked them, you don't do anything, you come around and do some work. So this is at the moment, I feel very sad. I mean, still, we got the same mindset. And then, Alhamdulillah, we got started this project. You have written everything about how we got the land, and Wahid Kassasar helped us to get the loan, and then fundraising. I still remember there was fundraising events were organized by the ladies, Mrs. Rabbani, your family, Fazlur Rahman family, my family, and there were certain events that in one evening we used to raise about 300,000 pounds. And we used to auction the furniture which Qureshi Saab imported from Pakistan. I still got 2 chairs, traditional Jhelum chairs in my house, which some people borrow for their wedding or mehdi functions. They're beautifully made and colored, and also some tables. They're still in my house. People said, from where did you get it? I said, bought it from the auction for the mosque. This is how we raise the funds. Because to build this mosque, we needed about 10 million pounds. And then, Alhamdulillah,
managed to get a lot of money, and then Marhum Naqvi Sahab, Arif Naqvi, he came around, he gave us 2.5 million, which helps to refurbish and all this air conditioning system, and we opened the mosque. There's a lot of hard work done over the years. And this book, I can tell you, the next generation should read it. It's an encyclopedia. It will tell you that how your elders, your grandparents, your fathers worked hard to build a mosque in Harrow. And this is one of the largest mosques in the country. Some say it's third largest for the facilities, some say it's fourth. There's so many other mosques now being built. So young generation, it's very important, because they say if you don't know your roots, you don't know from where you come. So if you know your roots, what your elders have done for you, then it'll give you a bit of encouragement that you also do. Hukuk al-Abad. This is Hukuk al-Abad. We got our duty to Almighty. Roza, Namaz, Zakat, Hajj, everything. But Hukuk al-Abad is very important. This is where I've come from. When I was a mayor, my closing speech was on Hukuk al-Abad, because all other faith people were sitting there. So I explained to them what Hukuk al-Abad, which is serves to the community. It starts from your home, your parents, then your neighbors, then your next of kin, and then out. There's a reward for that. If I achieved my, alhamdulillah, what Allah Ta'ala has given me today, it's because of my service to the community. And particularly, my service to this mosque. Even now, I don't serve the trustees. I serve the community and the congregation. And this is, I think, the next generation should come forward, because we are lagging behind at the moment. We are lagging behind because we don't get involved with other communities, other faith communities. We should come and serve the communities, our community and other communities, and you will find the reward and satisfaction. Now, coming forward, just my contribution has been to serve this community. Whenever even Nadeem asks me for any issues, I'm always there. But the times are difficult ahead, I can tell you that, because Civic Center, when we built this mosque, we thought this Civic Center is going to remain there. We'll have all the parking facilities. But as you can see, it's being demolished. And we have got difficult time ahead about the parking. And I actually arranged a couple of meetings with the trustees. I brought the chief executive, then I've got following meeting, and then I think we have to follow it up to look forward, because it'll be difficult for our congregation to use the cars. We have to educate our community to walk and use the public transport. Coming to our old mosque, this building is now derelict. Before COVID, I think we were almost there to get the planning permission, because I was actively involved with sitting on the planning committee, meeting with the planning officers. But due to lack of response from the mosque, I think our then architect went to Oxford, Glasgow, because his mother died, and he didn't respond for 6 months. The officers sitting there don't wait. They thought there might be no response from the mosque. They put the file under the carpet, and then they refused. And recently, because it's a mosque. And then recently we have a meeting with the trustees, and the current chief executive came, planning officers came, highways people came, and they advised us what we should do for the parking, for CPZ, petition, all those. I think we have to follow it up, because nobody's going to help us unless we get involved, we get engaged. So next is the project is very important. It will bring a lot of income, because it's a social housing. Council wanted to be built according to the policies, laws and regulation as the other flats are being built. So my elders are here. I think they can also advise.
that we should demolish this building and build as the height of this mosque, because there's in front, there's going to be tall buildings. So I've already spoken to the planning officers, and they said, okay, let's have a meeting. We can discuss it. And if we build not 3 stories, 2 stories, 6 flat, build a 3 or 4 stories. And inshallah, once that project is completed, we can raise the money. As Wahid Kasser raised the loans, we can do it. So my service to the community is still there until I got my, if I can say, my elder brother is still around. So I've got a few years to serve the community more, but I won't be able to write the books, I can tell you that. Jazakallah khair, congratulations, Mubarak ho. This is really our young generation. And they should read it, and they should get involved, get engaged with other communities. I can tell you, when I sit in the council meetings, I feel very sad. Why I feel very sad? There's only 2 or 3 Muslim councillors. Other 3 or 4 Muslim councillors, you never see their faces in the mosque. I'm the only one who's just going around. So if you see other communities, I don't want to mention the name. I mean, they got 21 councillors out of 51. So you can imagine how they control the council. If I need something to do, I have to go through many officers, struggling. And alhamdulillah, they give me a lot of respect. But we're living in a democratic society. Unless we get involved, unless we heard, nobody's going to help us. So for my request to the parents, ask their youngsters, please take part in social, civic and political activities. It doesn't take much time. It's a hukuk al-abad. You are serving the community, your community, other communities. So my request is to the parents, to youngsters, unless you involve, we will lag behind. I can tell you, after 5-6 years, this place will become Little India. This is my analysis at the moment. If I'm not around, you can imagine that. And that will be because I can't see any youngsters in any political parties coming forward, attending the meetings. So please, for your generation, next generation, get involved. We got this community center, use it. We got the Islam center being built. That's my last. We got 25 million project Islam center, and they have started raising the funds, and they got gala dinner on 7th of October, which is in Memley. So please, if you can join them and raise the fund, because they help us a lot. We used 18 years for our Jumu'ah prayers, and they need our help, and they help us a lot. And their community is going up and up. And we are the same people. Nadeem Saab, we can use this mosque for many purposes. I know you're doing a lot of good work. Funeral services, people are so pleased. The other events, toddlers group, you name it, fantastic. But we need to do more and more. Otherwise, God forbid, we'll lag behind. Our next generation will struggle to get some work done. Jazakallah khair. Thank you. Thank you. It took 3 minutes, but I have to tell my community where we stand at the moment. Thank you. Brothers and sisters, I got a very important thing. I remember even traveling to Manchester, doing a charity appeal at DM TV station. Do you remember, brother? And alhamdulillah, 3 or 4 of us, I can't remember who it was, we went all the way. That's the kind of dedication that our elders had, and especially on the behest of Rashid Sahab, I went with him. Of course, I was driving. And we did all that because we wanted to have this place. And believe you me, as the brother said, this is one of the finest Muslim center that I traveled quite a lot from Glasgow
on the way to Southampton. And there are not that many places which you can compare with this center, but it's very less utilized. It is up to you. Six floors there are, they can be used for many purposes, and it's not coming here. You have to come forward. It's not up to us, not the people sitting here. It's your community, it's your masjid, it's your center. So make it available. Masjid is not just praying 5 times a day, it's not just for Jummah. If you look at the history, if you look at the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it was a center of all the others. And I happen to travel to Egypt quite a few times, and I noticed there, masajids are not just for the youth. They've got a dispensary there, they've got a langar there, as we call it. They even got this sort of shelter places for people who can find the house. That is the real spirit of Islam. Assalamu alaikum. Jazakallah, thank you so much. Just a point there from the elders, and I think this resonates amongst this community in Harrow and the Deemsar, and anyone from the masjid, that this masjid, the community feels is underutilized. And what I mean by that is, just a good example is East London Masjid. A perfect example of how so much functionality, so many services for everyone. There's nothing, a sister came to me the other day and said there's nothing for the elders here. The elders who built this community, there's nothing for them. There should be a tea session for them, more things for the youth. So this is definitely a building that can do a lot more, inshallah. Some of you have been here since 10 o'clock this morning, an hour and a half, so I give you 60 seconds just to stand up and stretch, if you want, because I think it's really hard to sit for that long. If you want that, you can just stand up and stretch. Emerson, I'll give you 30 seconds. That's Yeah. I'm a good accountant. Yeah. Like girls running around. Okay, Bismillah. So, पानी अगर हो सके तो please anybody there? Najeeb sir, can we have some water here? Please. yeah, just get some water if you want. This has been quite long. We haven't got long to go, inshallah. 30 minutes, inshallah. At the end, I'd like to have a quick Q&A with the audience. Anything you want to say about Harrow Masjid and the book, inshallah. Don't forget to get a copy. Just going to say one thing about the book. My dad can't type, he can't use Microsoft Word. He has no ability to use a computer. So me and Imran, my brother, we would type this book for him every night, write 3 pages, and we get quite frustrated with him. Because he'd make us write things and say, why are you writing this, why are you writing that? And this is a unique book because 10% of this book has names of people in it. So it's like, this lady, this man, this elderly, well, why are you writing all these names of these people? You're writing a book, just, you normally have a book, you have a preface, you say, dedicated to my mother, dedicated to my father. This is dedicated to 200 people. And I said to my dad, why are you writing all these names? Chachi, Shabana, and this, and all these names. He said, the Prophet said, if you're not thankful to the people, you haven't thanked Allah. So he put every single name you can think of in this book. So that's quite unique to a book. Usually you have 1 or 2 names, but that's quite unique, so I'll reward him for that. The final speaker, and then we have one more, like a 2-minute speech, is from the former mayor of Brent, Rashid Musa. I'm going to limit this duty time to, say, 7 minutes, inshallah, so that we can move on to musical refreshments as well and Q&A. So, Rashid Sahab. Thank you so much for your information. I'm not much of a speaker, so I'm going to take some. Okay, Jazakallah, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. Mayor, Qureshi Sahab, Gawari Sahab, Abdul Rahman Sahab, Ravani Sahab. Very familiar faces to me, so I can easily relate to. Assalamu alaikum to everyone, to my sisters and brothers. I'm very grateful to one of your colleagues, Ahmed Bhatt, who's been kind enough to send me an invitation. Otherwise, I wouldn't have actually known about this event today. So I'm very grateful to him and to you all for this. First of all, I'd like to say that I'm so pleased to be here another time. I've been here many times before on different occasions, but I'm always very pleased to come here in this excellent building of this mosque that you built
And all the credit goes primarily to our elders who've been so much doing the hard work, and they have put their lives into this to build centers and mosques like this in London and beyond. Story of this mosque I'm not very familiar with, but I'm certain to say that if you follow it, you are the leaders, we are the followers. So thank you all very much. Now, at the age of 84, writing books, which you've done before as well, I envy you. I wish that we, slightly younger than yourselves, are in sound mind and sound health at your age. And, you know, obviously we can do even a small bit of what you've done. We can only praise you all. I think one final point I want to make is to echo my colleague here, who actually mentioned that in Harrow there are only 3 councillors, Muslim councillors. Now that is something which is not only related to Harrow. Every time I stand up to speak in Brent, I always say that we are 9 councillors who are from Pakistani origin, Muslim councillors. But I'm afraid to say, our new generation, our younger generation, is not taking any interest in politics in this country, or especially in London and Brent and Harrow. We request you, our sisters and our brothers, we need you. Unless you come forward now, and you make your mark, and you serve The community, inshallah, will go far. One more brother asked for 2 minutes to speak. I think they're named by his brother. Is that right? Are you here? I'm going to give you 2 minutes and then we're going to wrap up and Abdullah Christoph will speak and then we'll have refreshments. Jazakallah. Thank you so much. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میں سب سے پہلے اس پروگرام کے منتظمین جنہوں نے عبداللہ صاحب کی جو کتاب ہے ان کی یادداشت اور ان کی جو ایفرٹس ہیں اس ہیرو مسجد کے لیے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں میں ان کو دل کی افواہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن ہے کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے ان کی زندگی میں اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور 2x میئرز آر رائٹ اور ان کی طرف سے بھی جو ایسوسیشن ملی ہے وہ بھی یقینی طور پہ ان کے لیے حوصلہ افزا ہے. اور خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا دل بدلتا ہے. اللہ سے بی اینڈ اٹ از کن فیکن. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ صاحب جیسے ایک محنتی اور سیزنڈ آدمی سے اس مسجد کے چونکہ اس وقت 1986 میں اس وقت ہم سینٹرل ماؤتھ لنڈن میں 5 اسلامک سینٹر رن کیا کرتے تھے. تو اس وقت ہم نماز پڑھا کرتے تھے کے جو 7 لوگ 2 ہاؤسز ہیں تو قسم پرسی کا سسٹم تھا، نمازی زیادہ ہوا کرتے تھے. لیکن میں اس وقت بھی عبداللہ صاحب کی ایفرٹس کو بڑے کلوزلی میں نے اسٹڈی کیا ہے. تو وٹ کین یو سو کین یو ریپ. آپ جو ہر چیز جو ہے وہ بیسڈ کرتی ہے آپ کی انٹینشن پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میرے پیش و مقرر نے جو بات Muhammad Abdullah Quraishi Sahab, the author of the history of Harrow Central Mosque, I'd like to invite you to speak, please. Bismillah. Thank you. نحمده ونصلي على رسول الكريم نحمده ونصلي على رسول الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Brothers and sisters, I thank you for coming and joining me because I have
only come here for one reason, to say thank you to Allah subhanahu and thank to the people. People of Harrow have done a great job. It is my duty to thank them because Allah Ta'ala said کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے. میں چونکہ اس شہر میں دیکھا ہے, اس کتاب میں نے 120 لوگوں کے نام لکھے ہیں جو کہ شروع سے مسجد میں کسی نہ کسی کے خدمت گزار ہیں. اس کے بعد 50 لوگ ایسے میں نے چنے ہیں جو کہ کوئی خاص خدمت کی ہے, ایکسپشنل سروس دی ہے, تو ان کا خوشخوشی ادا کرنا یہ میرا فرض ہے. اگر میں یہ نہ کروں تو یہ میں نے تمہیں ایک ہفتہ کا دور ہوگا. تو اسی لیے میں نے یہ کیا ہے کہ جو کہ میں نے بولنا تھا وہ میں نے لکھ کے دے دیا ہے. مجھے 2 سال لگے ہیں یہ کتاب پروڈیوس کرنے میں, اور اس کے اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سال میں 500 صفحے کی کتاب میں نے گھر میں بیٹھ کر لکھی ہے. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. میں بہت کمزور انسان ہوں لیکن میرا اللہ بہت مہربان ہے. میں اس کو شکر ادا کرتا ہوں, اور میں ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مل کے یہ مسجد بنائی ہے. آپ یقین کیجیے کہ جب اس زمین کو خریدنے کے لیے جہاں پیسے ابھی ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی تو ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کر دیے ہیں. خدا کی قسم یہ فضل مان بیٹھا ہے. اس نے کہا قریشی وہ جو زیور رکھے ہیں سیف میں ان کا کیا کرو گے؟ میں کہا 100 دار چلے گئے. ہم 3 رسی سے گئے 100 دار وہ بیچنے کے لیے. تو پتہ ہے وہ زیور کتنے کے تھے؟ 22,500 پاؤنڈ کے. 22,500 پاؤنڈ کے آج سے 35 سال پہلے. تو آج کیا بنو گے؟ یہ قربانی دی ہے ہماری بہنوں بیٹوں نے, ہمارے بھائیوں نے قربانی دی ہے. میں بتاؤں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, 7 سال کا بچہ تھا, جس دن ہم نے مسجد کے لیے اینٹیں خریدی ہیں اس دن وہاں پہ رکھے گئے اینٹیں ہیں. تو وہ ہے 7 سال کا بچہ 1 پاؤنڈ کا لایا. کہتا انکل کہنا بن بریک خرید. میں رو پڑا, میرا آنسو نکلا ہے. میں نکل گئی باہر کو پیار کیا, اور میں آج جب مسجد کو جو دیکھتا ہوں مجھے اس میں ایک اینٹ نظر آتی ہے اس بچے کی بھی. تو ماشاء اللہ کا پیارا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں بیان کرتا ہوں تو مجھے نوٹ آنا. اس لیے آپ کو سوال ہے کہ آپ سب یہ کتاب پڑھیں اور انجوائے کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو دوسرے ہیں کل جو بچے ہیں وہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی مسجد میں یہ کام کیا ہے, تو ان کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی ہمارے آنے والے نسلوں کی. تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں, بچوں کو سکھائیں تاکہ پڑھیں, کیونکہ اس میں ایسے ایسے امیزنگ کام ہوئے ہیں. اب یقین کیجیے کہ میں عمر جو انجائی کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ایسی بدل آئی ہے کہ سوچ بھی نہیں ہے. جب پہلے 2 گھر خریدے ہیں تو کیا تھا, اس سے پہلے مدرسہ چلتے تھے 6 سال تک مختلف گھروں میں چلتے تھے. تو میں نے نوٹ کیا کہ بھائی بچے زیادہ ہو گئے, ہم اگلے دفعہ نئے آنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ مطلوب حسین اللہ اس کو جنت دے, اللہ کے پردار ہو گئے. کہتا ہے بھائی میرے ساتھ ہو گیا. کہتا نہیں یہ ساری چیز تو آلو میں برتن ہو گئے, اپنا کو خرید رہا ہوں. میں نے اپنا کیا خریدے, میں آؤں میرے ماں بیٹھ رہا ہوں. یہاں لے کے مجھے 36 اسٹیشن روڈ کے سامنے کھڑا کیا. کہتا یہ گھر ٹوٹا ہوا ہے, یہ بہت سستا مل رہا ہے, میں اور تم دونوں بیٹر ہیں, ہم کو ٹھیک کر لیں گے. میں کہا کتنے کا ہے؟ کہتا 35,000 کا بجٹ. میں نے ایک میٹنگ کرائی, 5,000 پہلے تھے, 7,000 آپ لوگوں نے اسے کیے 12,000, اور ایک لیفلیٹ بنایا اس کی فوٹو یاد کیا. ایک آدمی نے نظر سے فون کیا, کہتا میں وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بچے کے لیے دے رہے ہیں. میں جی تشریف لائیے. وہ آئے, وہ روز رائس میں شوفو ڈرائیور میں تھا. یہاں پہ کونے میں کھڑے ہوئے ہیں تو باہر آئے کہہ رہے کون سا گھر ہے؟ میں کہا یہ والا.
کہتے ہیں یہ تو ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ کتنے پیسے؟ میں جی ہمارے پاس 12,000 ہے. کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ تم خرچ کرو، میں باقی بھیج دوں. میں باقی بھیج دیتا ہوں 35,000 more. اللہ اکبر. بات جب ختم نہیں ہوئے، باہر آئے تو ایسا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی 7 سال نبی کا ملے نا تو بڑا اچھے سال کی مسجد بنے. میں جہاں بھی تو پہلے مشہور میں نے مطلوبوں سے الحمدللہ ایک مہینے میں دن رات لگا کے رمضان پڑھوانا تھا تو میں نے تراویحوں کے لیے تیار کر لیا. جب رات کو تراویح کے بعد کیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. 7 سال کی بڈھی نے انگریز اور اخبار میں ہیرو پر میرے پاس کرنے مجھے I cannot live next to the mosque where chanting on God or midnight. اللہ اکبر. میں نے ان صاحب کو فون کیا، رانا صاحب کا نام. رانا صاحب آپ 7 والے گھر کی بات کرتے تھے، اب لگتا دینا پڑے گا. وہ انہوں نے وہ چھوڑ کر دیا. کہتے ہیں کہ بھائی وہ 7 والے گھر کتنے کا ہے؟ میں جی 87,000 مانگنا ہوں. اب یہ تو سنیا تھا 87,000. کہتے ہیں آپ کو لکھ کر رکھا چاہیے نا لیٹسٹ لیٹر ہے. میں 1 لاکھ میں ہوں، میں 1 لاکھ بھیجتا ہوں. 1 لاکھ پاؤنڈ ہے فون کا اوپر بھیج دیا تو یہ گھر لیا ہم نے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں کہ 40 سال میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ میں یقین کرو آپ میں بیان کرنا چیز بن جاتا ہے تو میں سارا کچھ بیان نہیں کرتا. آپ جو پڑھیے ایک چھوٹی سی بات اور یہ کہ جب الحمدللہ ہمارے پاس وہ جو مسجد بن رہی تھی آپ مکمل ہو جائے تو ایک دن میں پرانی مسجد میں وہ صفحے اٹھا رہا تھا تو وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا تھا وہ صف کے اوپر. میں ایسے کیسے اٹھاؤں گا؟ وہ کافی دیر کھڑا رہا. پھر بعد میں نے کہا معاف کرنا میں یہ صفحے اٹھائی ہیں تو پلیز ایسا کہتا ہے کہ میرے باپ ویل چیئر میں یہاں پہ آ کر مانگ پڑھتے رہے، اس جگہ پڑھتے رہے تو یہ جگہ مجھے بہت پیار گیا. تو نئی مسجد میں ابھی کیا کام ہے، کتنے مانے گا؟ میں نے کہا عظمت سے مانگا. عظمت میرا تو اللہ کو جنت پیارا ہو گیا ہے. تو عظمت سے بات کی کہ ان کو بتائیں کہ کتنا خرچہ ہے. عظمت نے کہا 2.5 ملین more. 2.5 ملین more. پیسہ میں دوں گا. I will give it 2.5 million more. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات ہو گئی مکمل. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ وہ یہاں پہ کام کرو کہ مسجد کا نام چینج کیا کرو، ہیرو کے بجائے مسعود مسجد کرو. میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے. کیا کہ 25 سال سے چل رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں پھر بھی ہم نے کہا ہم تمہارے باپ کا نام ہے یہ دیکھنا ہیرو سٹر بعد مسعود سٹر یہ سمجھ جاتے ہیں. اس آدمی نے 2.5 ملین پاؤنڈ اس مسجد کو دیا. اللہ کیا تھا اور دام پہ لیا کیا بات ایسی چیزیں پھر یہ کہا آپ نے پڑھیں سارا لکھا ہوا ہے. میں نے قرضہ کو اتار دیا آپ سارا پڑھیں. اب اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات کا کروں گا. اب جو کہ ماشاء اللہ میلاد نبی کہتے ہیں بڑے پیارے سے پوری امت سلام کر رہی ہے. تو یہاں پہ میری ایک بھائی بیٹھی ہے اور اس نے مجھے 25 سال پہلے ایک شعر پڑھا تھا میں اسے یاد تھا تو مجھے یاد کر دیا کہ میرے ہاتھ اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں نہیں جاتی. میرے ہاتھ اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں نہیں جاتی. میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوبا پاکستان چاہیے شہروں کو کھڑی ہوں. یہ پاکستان ہے کہتے ہیں 20 سال پہلے آپ نے یہ شعر پڑھا تھا بنیادی تو سر ایک بڑی ضروری بات کر رہی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ مسجد کے کام کر رہا ہوں. مسجد کا سارا کام میں نے اس کے اندر لکھ دیا ہے پلیز. اب ایک بڑا ضروری کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کمزور آدمی سے کچھ کام لیے. ایک چھوٹا سا کام ہو رہا ہے کہ حضرت احمد جو ہے نا ان کے متعلق دنیا کو نہیں پتا ہے. آپ بھی دنیا میں احمد کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے. الحمدللہ اس خاتم کو موقع ملا اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھنے کا. احمد
وہ بھی کیسا ہوا کہ میں تاریخ پڑھ رہا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس وقت حضرت امنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ والدہ بہت ہوئی ہے، بس لمبی چیز ہے، چھوٹا سا ہوں کہ ابا کے مقام کے اوپر وہ ڈیلیوری پہ لیٹی ہے تو کہتے ہیں برکا میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں اس بچے کا خیال رکھ رہا ہے، کون بچہ سرگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات 6 سال کا بچہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، خدا کی قسم مجھے یہ واقعی میں پتہ کروں یہ کون ہو رہا ہے، یہ برکا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، میں نے ریسرچ چھوڑی کی، مجھے پتہ نہیں چلا، کوئی مولوی صاحب نے پتہ کرا، مجھے پتہ نہیں پڑا، میں عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے وہاں پتہ کیا، وہ میں امن کو بتاؤ، انہوں نے کہا یہ کمپیوٹر ہے لیکن موجود ہے یہ، تو میں نے کہا مجھے ایڈریس ہے، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرود لے کے آ گیا، عمران کا دوست تھا مرود کا لڑکا، میں نے اس کے گھر بندہ بھیجا محمد حسن کے گھر، وہ ملا، اس نے کہا یہ تو 3 سال پہلے میں چھوٹا رسالہ رہتا تھا، اب میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا جب تک مجھے وہ کتاب نہ ملے میرا کام نہ تھا، میں اس کو ڈھونڈتا رہا کہ آدھا یاد تھا مصر میں تھے، مصر میں اسلامی تعلیم کا بہت بڑا نظام ہے، میں نے اسے بولا آپ ڈھونڈے ہوئے، کہ میں نے آپ سے پتہ کیا نہیں مل رہا ہے، لیکن بعد میں ایک حوریہ میں کتاب میں لکھا ہے، ایک حوریہ کہ جب تمہاری جو کتاب میں ڈھونڈ رہے تھے اگر مجھے ملے تو تم کیا کرو گے، میں کہا میں تمہارے ہاتھ چوموں گا، میں تمہارے پاؤں چوموں گا، الحمدللہ علم لائے، پھر میں یہاں پہ اس کا اس کا ترجمہ کا ورڈ بھی ہے، الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب آج سے 22 سال پہلے، الحمدللہ یہ اتنی مشہور ہوئی ہے کہ پاکستان میں اسکالر نے کہا ہے کہ عبداللہ قاسمی کو حکومت پاکستان کو ریوارڈ دینا چاہیے، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، میرا ریوارڈ میرا اللہ بنا ہوا ہے، پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا انگلش میں، اور پھر ایک خاص بات ہے کہ اس کا یہ تیسرا اثر یہ ہے کہ برسٹل میں مفتی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آ گیا کہ تمہاری کتاب بہت اچھی ہے، تو میں یہاں سے کہ ہم چھوٹو بڑی ہے چھوٹو کر لو خلاصہ کرو، بات ٹھیک ہے، انہوں نے انڈیا سے اب اس کا خلاصہ کر کے یہ ہے یہ بات دیا ہے، تو آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، اس لیے یہ ایسا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 13 سال مجھ سے محنت کروائی ہے، تو میں آپ سے دعا سے کروں گا کہ آپ جھوٹ لے کے لیے یہ وہاں پڑھا ہے وہ پڑھا، تو یہ رہ جائے گی، اور میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے، اور مجھے صحت کی تھے، میں کمزور انسان ہوں، لیکن میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا احسان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں اور دیتا ہو، تو وہاں لینا ہلال بلا ہوں گے. Reserve someone 60 seconds, and I mean 60 seconds. I just mention two contributions. I can see my dear friend Asad Umar, because when I mentioned funeral services, you know, the mortuary, all the equipment was contributed by this gentleman. And then I would like to thank you, Ahmed Khanzada. He came as a young boy, and he's still here. Alhamdulillah, keep him in your prayers, Ahmed. Thank you so much for serving this community and looking after everybody. Thank you. Assalamu alaikum. Just going to wrap up. Some good news. The Prophet ﷺ said, those who have an attachment to the house of Allah, attachment to the masjid, they'll get in the shade when there's no shade on the Day of Judgment. I mean, rather, all of you have an attachment, that's why you came on Sunday morning. And not put all of you in the shade of Allah on the Day of Judgment. Ameen. Say Ameen. So what we're going to do now is just have a quick Q&A. We have a wireless mic. Anybody wants to say something or ask a quick question, please take the mic. Literally 30 seconds each. There may be some sisters. Let's give it to the sisters. There's an on button here. Any comments, questions, Q&A about the masjid, the history, please go ahead. And then we're going to have refreshments.
Inshallah. Anyone? तमाम मुसलमानों को सलाम अलैकुम और सबसे पहले तो बेहद बेहद मैं अपने मामू अब्दुल्ला बेटा की बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी काविश, इतनी बड़ी कोशिश, इतनी बड़ी मेहनत, इतनी स्ट्रगल उन्होंने की है दीन इस्लाम के लिए। इसके लिए ये बहुत मुबारक है कि इनकी पूरी टीम, इनके पूरे दोस्त अहबाब, इनकी फैमिलीज, इन सबको बहुत बहुत मुबारक। Anybody else from the brothers? 60 seconds? Okay, just literally 60 seconds each because of time. This is the first event that's run to time in our community, I think. We're actually on the dot, 12. Subhanallah. I've been taking notes, not writing WhatsApp messages. So I just wanted to say Jazakallah for the event, the experiences in the books. And Allah give all our elders a long life, men and women on me. We forgive and pray you forgive us, but most importantly, continue to teach us. My question is, what 3 tips can you tell us from all of your experiences working with communities, quick 3 tips to help us follow in your footsteps? But for all 3, or 4 Thank you, Awesome. I always believe that Kurdistan getting your signature about. Could you repeat your questions again, please? Just 3 tips to help us follow in our fathers and in our mothers' footsteps. It's very easy. Homework start from home. Follow your parents, your elders. The best thing is, your generation, your children, they need you more than anybody else. So you advise them what is their future in this country, in this world. Am I right? I asked you the same question. So, it starts from home. It's the parents' duty. I'm struggling with my 2 sons. One has gone to Canada, and the other one is traveling down in school, busy with his practice. Alhamdulillah, taken on my practice. And my daughter is a lawyer, but she is, alhamdulillah, working with one of NGOs who help refugees in Bangladesh, Palestine, and everything. She is always after 2 months, something Bangladesh, Palestine, Jordan. So I think it's our duty, parents. This is how we should educate our young children, our grandchildren. Look, this is our future, this is our country. When I go to Pakistan, people ask me, which is your country? I said, Pakistan is my motherland. UK is my homeland. Right? But now, our generation, this is their motherland. They have to live here, then go to Pakistan, what's happening there. Alhamdulillah, things will get better. Sure. But I think it's our parents' duty to tell them, as I told you, our generation, particularly you people, you should not follow. I'm sure your children will follow you. And this is my request to you. Okay. That's it. Thank you. I moved in Harrow back in 1995, and since then I have seen Abdullah Quraysh and the entire team, all our elders in Nashville, in full swing. I have tried in my own capacity as much as I could, but I take my hats off to our elders, people like Quraysh, for the relentless efforts that they have done, and they are the role model of Allah. But one thing I just took this mind to say, that 2 things. One, whatever of khair you do, inshallah, when you are raised, you'll find it with yourself in the Allah, in the court of Allah. It will be presented, and with many more bounties from the Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. That's one. The other is, whoever has followed into your footsteps like us, we ask for your blessings and dua for us that we can also do as much as possible for the house of Allah and the community. Mosque, do you have anything to say? Then we can wrap up and have refreshments. I would like to say one thing, one share of Allah my class, which really suits Uncle Abdullah today, what he has achieved in all his life.
And we need to believe on this share of poetry of Allama Iqbal rahmatullah alayhi. Ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ye jahan cheez hai kya loh kalam tere hain. If you love Prophet sallallahu alaihi wasallam by heart and you do love chant accordingly, inshallah you will have every success in dunya and hereafter. And Uncle Abdullah is a symbol of that. Thank you. May you all let's enjoy the refreshments and socialize and talk about this great masjid and the history. And one last request, let's take this masjid forward with the youth and use this masjid for more. All the rooms that are empty, let's keep them filled with the community, with the elders, with the youth and everybody. Jazakallah khair for coming. Thank you very much. Assalamu alaikum wa Nadeem Saab. Hello, Nadeem Saab. Nadeem Saab. Jazakallah. सत्रह तोजो कर सो अपना कोई कोशिश लो किताब लिखनी है तो अपनी यादाश्त ये भी है मुझे लिख लंबे प्रोजेक्ट नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਗਾ ਸੀ Hello, Chamal. 180 and 2 kids. फोटो भी सीख लो अच्छा सा बात हो रहा था ठीक है हेलो सब देते हैं फैमिली पूरी तरह फोटो सीख लो